لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون. فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سامعین گرامی قدر، یہ سفر عذاب تقریباً اپنے اختتام کی منزل پہ ہے کہ آج 9 محرم ہو چکی ہے. عزاداری اور یہ مجلسیں، یہ نوحہ خوانی، یہ پیش خوانی، یہ مرثیہ خوانی اہل دل اور اہل وفا اور اجر رسالت ادا کرنے والوں کے لیے حقیقت میں ان کی روحی اور سب سے بہترین غذا کی طرح ہے. چونکہ جس طرح اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ کچھ خاص مناسبتیں، کچھ خاص ایام ایسے ہیں کہ جن میں کچھ ایسی چیزیں انجام دی جاتی ہیں کہ جو روح کی غذا بن کر روح کو قوت اور روح کو وہ شادمانی عطا کرتی ہیں. آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے مسلسل اس کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بارہا اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے. اپنے اصحاب و انصار اور اپنے گھر والوں کے سرحانے جب گئے ہیں مقتل میں، تب امام اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے اور کچھ لوگ اپنے وقت اور اپنی نوبت کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی احساس ذمہ داری اور اپنی فرض شناسی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی. امام حسین علیہ السلام معصوم، امام، رہبر، لیڈر، رہنما، ہادی ہو کر اگر کسی کے بارے میں یہ باتیں، یہ آیت کریمہ کسی کی شان میں کسی کو مصداق بنا کر ارشاد فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ سمجھنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنا عہد وفا پورا کر دیا تھا. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہماری ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے کہ ہم زندگی بھر ان کے تذکرے کو اس فرش اعضا سے سننے کے بعد زندگی بھر ان کے کردار کو، ان کے اوصاف کو مجلسوں کے ذریعے، نوحہ مجلس و ماتم اور سوزخانی اور پیشخانی کے ذریعے ان کے کردار کو سننے کے بعد ہم اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے ہیں، ان کے کردار کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں. کیونکہ بات صرف وہیں پہ تمام نہیں ہوئی. بات اور یہ آیت کریمہ کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور جن کی باری ابھی بچی ہوئی ہے،
ان میں سے شاید ہم ہی لوگ ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ باتیں، یہ ہم لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ بات وہیں تمام نہیں ہو گئی تھی کہ 72 نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب ہمارے لیے بھی وہ تمام چیزیں رہ جاتی ہیں، ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں یا نہیں انجام دیتے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم اپنی قدر و قیمت اور اپنی ارزش کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو حساب کتاب چلا آ رہا ہے اور جس مکتب سے ہم نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، تشیع شیعت یعنی محبت اہل بیت جو ہمارے یہاں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، کسی انسان کی قدر و قیمت، اس کی ارزش کس چیز کے ذریعے پہچانی جاتی ہے؟ ہر چیز کی ایک ارزش ہوتی ہے، اور اس کی ارزش، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک ملاک ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے۔ مثلا سونا چاندی، اس کی ارزش کو سمجھنے کے لیے، اس کی قیمت کو سمجھنے کے لیے اس کا وزن دیکھا جاتا ہے، اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے، اس کا کیرٹ دیکھا جاتا ہے کہ 18 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے یا 24 کیرٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اچھا گھر یا اچھی گاڑی، ان تمام چیزوں کی، دنیا میں جو کچھ بھی تمام چیزیں ہیں، ان کی ارزش و قیمت، ان کی قدر و منزلت، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، کچھ میلاک رکھے گئے ہیں، کچھ معیار رکھے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کی ارزش و قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ انسانوں کی ارزش و قیمت سمجھنے کا معیار کیا ہے؟ ایک انسان کی قدر و قیمت کو جاننے کا ملاک کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ تو کہا دیکھو، انسان کی ارزش و قیمت کو اگر سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ انسان کس چیز سے لگاؤ رکھتا ہے، کس چیز سے محبت کرتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس چیز سے لگاؤ رکھتا ہے، انسان کی ارزش و قیمت اسی چیز کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت اچھا گھر پسند کرتا ہے، کسی کی پوری خواہش، پوری اس کی تمنا کوئی بہت اچھا گھر ہے، تو اس انسان کی ارزش و قیمت اس گھر کے برابر ہے۔ اگر کسی انسان کی آرزو، اس کی تمام خواہش، اس کی پوری محبت ایک اچھی گاڑی ہے یا کوئی اچھا مقام اور منصب ہے، تو ایسے انسان کی ارزش و قیمت کچھ اس گاڑی کے برابر ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کسی کی تمام کوشش اور اس کی تمام تمنا، اس کی پوری محبت، اس کی پوری توجہ خداوند عالم کی ذات ہو، تو اس کی قدر و قیمت پہ لامحدود ہو جاتی ہے، اس کی ارزش، اس کی قیمت بے حساب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود اور بے حساب ہے نا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ملاک ہے، یہ معیار ہے۔ کربلا والوں کا مقصد اور ان کی تمام کوشش، ان کی پوری توجہ خداوند عالم کی ذات، امام وقت کی طرف ان کی پوری توجہ تھی۔ اسی لیے تو یعنی جو پوری دنیا میں جتنے واقعے پیش آ چکے ہیں یا جتنے واقعے پیش آنے والے ہیں، ان تمام واقعات میں سب سے بہترین اور سب سے پرارزش، سب سے زیادہ قیمتی واقعہ کون سا ہے؟ کربلا کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اب اس سے اچھا واقعہ نہیں ہونے والا، نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے۔ تو چونکہ کربلا والوں نے سب سے بہترین اور سب سے باارزش واقعے سے اپنے آپ کو منسوب کیا تھا، لہذا قدرت نے انہیں تا قیامت باارزش اور باقیمت بنا دیا، ان کی قیمت کو سب سے زیادہ سوار دیا اور قرار دے دیا۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ باارزش باقیمت کربلا والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب میرے ہیں کربلا کے میدان میں، ایسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، آپ توجہ کیجئے۔ نبی رسول اللہ کے اصحاب، ملائکہ کائنات کے اصحاب، امام حسن علیہ السلام کے اصحاب، یہ کوئی صرف ایک بات نہیں ہے۔ امام علیہ السلام پوری تاریخ کو نظر میں رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جیسے اصحاب میرے ہیں، جیسے باوفا اصحاب میرے ہیں، ویسے کسی کے نہیں ہیں۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین، سب سے اچھے، سب سے باقیمت اور باارزش، سب سے قیمتی افراد یہ کربلا والے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، ایک گروہ اور ہے اس دنیا میں کہ جو کربلا والوں کی طرح دیگر تمام زمانے کے لوگوں سے افضل اور بڑھ جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی، آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی
جو ہمارے آخری حجت کے ظہور اور ان کی غیبت پر ایمان رکھے گی، ان کو اللہ نے ایسی عقل اور ایسا شعور دیا ہوگا کہ انہوں نے امام کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ امام پر ایسے ہی عقیدہ رکھیں گے جیسے کہ امام کو دیکھ رہے ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمام زمانے کے تمام افراد سے افضل اور برتر ہوں گے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک دو لوگ ایسے ہیں، دو گروہ ایسے ہیں کہ جو پوری تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہیں۔ ایک اصحاب کربلا، دوسرے آپ حضرات جو اس زمانے میں زندگی امام کے لیے فرمایا گیا ہے۔ کئی بارہا کئی حدیثوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ امام، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہم سے بہتر ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تو جن حقیقتوں کو جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، ان کو صرف بتایا گیا ہے، ان کو قرآن مجید کی تلاوتیں سنائی گئی ہیں، ان کو یہ حدیثیں سنائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آخر زمان ہے، اس زمانے کے لوگ وہ شیعہ کہ جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، چونکہ ہمارا جو ہماری جو ذمہ داری اور ہمارا جو یہ مرتبہ ہے، ہمارا مقام کربلا والوں سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کربلا والوں کی طرح زندگی گزاریں، ان کی طرح دین کو اہمیت دیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف دینداری کو مد نظر رکھا، سب کچھ قربان کر دیا، گھر لٹا دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، صرف اس لیے، اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ کیوں؟ میں نے کل کہا تھا کہ دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس دین سے بڑی زندگی یا اس دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ آپ کس چیز کو اس سے بڑھ کر دکھائیں گے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے بڑی لا کر دکھائی جائے؟ کچھ نہیں۔ دین مبین اسلام کی جو ایک اور بہت بڑی چیز کہ جسے دین کی اساس کہا جاتا ہے، نماز۔ کربلا والوں نے اس نماز کو بھی بہترین طریقے سے انجام دیا اور ہمیں یہ میسج دیا کہ چاہے جتنی ہی مصروفیت اور مشغولیت اور کتنی ہی زیادہ پریشانیاں مصیبتیں کیوں نہ ہوں، یہ جو تمہارے دین کا چہرہ ہے، تمہارے دین کی بنیاد ہے، جو دین کی معراج ہے، نماز، اسے کبھی ترک مت کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، چونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ذرا میرے اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، اہل جہنم کہیں گے لم نکو من المصلین، چونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں، روز عاشور جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اوپر نگاہ کی، دیکھا، کہا ہاں ھذا اول وقتھا، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا تم نے ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد رکھا، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ توجہ سے سنیے گا، میں نے کیا کہا تھا، اہل جہنم کیا کہیں گے؟ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، چونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ادھر امام حسین کہہ رہے ابو ثمامہ سیدادی سے جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اے عزاداروں، اب آپ اپنے وجود کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ آپ کن کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ ان لوگوں کی صفوں میں تو نہیں کھڑے ہیں جو لوگ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ان کی صفوں میں تو نہیں کھڑے ہیں۔ آپ کو ان کی صفوں میں ہونا چاہیے جن کے لیے امام کہیں گے جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اور کر رہے ہیں آپ اتنے بہترین طریقے سے، یعنی آپ دیکھیں کربلا والوں نے نماز اور عبادت اور ذکر خداوند، توبہ و استغفار کا جو بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی ذکر اور توبہ و استغفار اور تحلیل کی، جیسے مدھو مکھی کے چھتے سے اس کے گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ لہم طویل کا طویل۔ ہاں، آپ سے میرا ایک سوال ہے،
کہ یزید کیا چاہتا تھا. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء فلا وحی نزل. یہی کہا تھا نا یزید نے کہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے یہ سب کیا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے. یعنی دین مبین اسلام کا مکمل انکار، کسی بھی چیز کا کوئی وہ نہیں، سب کچھ تمام، کچھ نہیں ہے دین اسلام، نماز روزہ دعا و استغفار توبہ کچھ نہیں. یزید کی یہ خواہش ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی خواہش کیا ہے؟ یزید یہی چاہتا تھا نا کہ یہ کچھ نہ رہے، دین مبین اسلام مٹ جائے، نہ نماز رہے، نہ روزہ رہے، نہ حج رہے، نہ توبہ و استغفار رہے، کچھ بھی نہ رہے. یہ یزید چاہتا تھا. لیکن امام حسین کی خواہش کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے جب 9 محرم کو حملہ ہوا ہے تو مولا عباس سے کہا ہے کہ بھیا عباس ذرا ان کے پاس جاؤ اور ان سے ایک شب کی مہلت لے لو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ چونکہ انی کنت احب الصلاۃ لہ، میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے، میری خواہش ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے استغفار کرنا، توبہ کرنا اور دعائیں کرنا. یہ 4 چیزیں کہیں امام حسین علیہ السلام نے کہ بھیا عباس ان سے جا کے ایک شب کی مہلت لے لو، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں، میں دعائیں کرنا چاہتا ہوں. بس آپ دیکھیے کہ یزید کی خواہش کیا ہے؟ یزید کی خواہش یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، توبہ اور استغفار نہ کیا جائے، دعائیں نہ کی جائیں. امام حسین علیہ السلام کی خواہش کیا ہے؟ کہ نمازیں پڑھی جائیں، توبہ اور استغفار کیا جائے، دعائیں کی جائیں. اب آپ اپنا جائزہ لے کر بتائیے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہوئے امام حسین کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں یا نماز کو ترک کر کے یزید کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں؟ آپ توبہ و استغفار کر کے امام حسین کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں یا آپ توبہ و استغفار کو ترک کر کے یزید کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنا جائزہ لیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ تو بہت آسان سی بات ہے، ہم خود اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں نا. اتنا کہ ہم تو بارہا سنتے رہتے، پوری زندگی سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یزید کیا چاہتا تھا اور امام علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. امام کیا چاہتے تھے؟ نماز پڑھی جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، دعائیں کی جائیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ تیروں کی بوچھار میں یہ مسلح کیوں بچھا ہے؟ کیوں؟ بہت زیادہ جب شدت ہو کسی چیز میں، جب بہت زیادہ سختی ہو کسی چیز میں، اور اس سختی اور شدت کے باوجود ہم وہی کام کرتے ہیں جس کام کو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کام کو ہمارے یاد رکھے. اس سے زیادہ شدت اور اس سے زیادہ سختی کا وقت کیا ہوگا کہ چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، نیزے اور تلواریں چل رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، لیکن مسلح عبادت بچھا ہوا ہے. کیوں بچھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اگر تھوڑی بہت مشکلیں، تھوڑی بہت پریشانیاں، تھوڑے بہت مصائب آ جائیں، تھوڑی بہت تکلیفیں آ جائیں تو نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا. یہ یاد رکھنا کہ ابھی اتنا بڑا وقت تم پر نہیں آیا ہے کہ تم پر تیر برسائے جا رہے ہوں، تم پر نیزے اور تلواریں چلائی جا رہی ہوں. کربلا والوں نے اس چیز کو کر کے دکھایا. اب آپ دیکھیے کہ میرا ایک سوال ہے میرا آپ سے، میں اکثر یہ چیز عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ دنیا کا جو معیار ہے، یہ عام حساب و کتاب جو دنیا جس کے تحت چلتی ہے وہ یہ کہے گی کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے کہ جو 50 کلو وزن اٹھا لے، یا جیسے کہ جو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں، کھیل وغیرہ اولمپکس کے، اس میں 100 کلو وزن اٹھا لیتے ہیں لوگ، 200 کلو وزن اٹھا لیتے ہیں، 300 کلو وزن اٹھا لیتے ہیں. جو سب سے زیادہ وزن اٹھا لے وہ زیادہ طاقتور ہے. لیکن ایک عالم دین نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے کہ جو 200 گرام 300 گرام وزن اٹھا لے. کہا گیا یہ کون سا ملاک ہے، یہ کون سا معیار ہے طاقتور ہونے کا؟ بھلا 250 گرام وزن اٹھانے سے کوئی طاقتور ثابت ہو جائے گا؟ کہا ہاں دیکھو، جب نماز صبح کا وقت ہو اور جو انسان یہ 250 گرام کی چادر کو اٹھا کر الگ پھینک دے اور مسلح عبادت پر کھڑا ہو جائے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے. اسے کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور. یقیناً طاقتور تو وہی ہے کہ جو دین کے احکام کو انجام دینے میں آگے آگے تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دین کے احکام کو مقدم رکھے، دین کو سب سے زیادہ مقدم رکھے اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں
کوشاں ہے، اس سے زیادہ طاقتور انسان کوئی نہیں ہے۔ نماز اسی لیے کہا گیا کہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو دیگر تمام اعمال، تمام چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ نماز اگر نہیں قبول ہوئی تو پھر دیگر تمام چیزیں پھنس جائیں گی، معاملہ آسانی سے پار نہیں ہوگا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، اور آپ دیکھیے کہ پوری تاریخ میں، نہ صرف کربلا بلکہ معصومین علیہ السلام کی پوری تاریخ میں جتنی زیادہ اہمیت نماز کو دی گئی ہے، جتنی زیادہ تمام احکام الہیہ میں تمام احکام جو ہے با اہمیت ہیں، ہر حکم کو انجام دینا ہے، لیکن نماز چونکہ کہا گیا ہے روایت میں کہ نماز دین کا چہرہ ہے، ہمارے دین کا چہرہ ہے نماز۔ خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی عزادار ایسا ہو کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، خدا نہ کرے کہ کوئی عزادار ایسا ہو کہ کسی بھی وجہ سے اس کی نماز قضا ہوتی ہو، یا وہ نماز کو بالکل ترک کر دیتا ہو۔ اگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں لگتا، بہت زیادہ مشکل پڑتی ہے کہ نہیں کر پاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو علماء نے کچھ نسخے اور کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان آسانی سے ان احکام کی طرف، اچھائیوں کو انجام دینے کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھو، ایک دم سے تم بہت زیادہ اچھائیاں انجام دینے والے نہیں بن سکتے، کوئی بھی ایک دم سے متقی نہیں بن سکتا۔ ہاں، آہستہ آہستہ اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ علماء نے بتایا ہے کہ اگر برائیاں اور گناہ انجام دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ انجام دے دیتے ہیں، تو ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو گناہ انجام دے رہے ہو اس کو ایک طرف رکھو، ایک اپنا حساب و کتاب الگ، ایک اور اپنا حساب و کتاب پاس کرو، ایک حساب و کتاب اپنا ایک اور کھولو، شروع کرو ایک حساب کتاب اپنا۔ کس چیز کا حساب و کتاب؟ اچھائیوں اور نیکیوں کا حساب و کتاب۔ اگر کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے خود کو نہیں بچا پا رہے ہو تو ان گناہوں کے علاوہ ایک اپنا اور حساب و کتاب شروع کرو کہ جس میں اچھائیاں انجام دینا شروع کرو، اچھائیاں انجام دینا شروع کر دو۔ پہلے چھوٹی چھوٹی اچھائیاں انجام دو، دھیرے دھیرے بڑی بڑی اچھائیوں کی طرف جاؤ، کہ یہ علماء نے بیان کیا ہے اگر اس طریقے سے عمل کرو گے، اور جب تمہاری اچھائیوں کا حساب و کتاب اور یہ جو تمہاری اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو تم گناہوں سے باز آ جاؤ گے، گناہوں کا جو مرحلہ ہے یہ کم ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے اگر کسی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اچھائیوں کی طرف لے کر آنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے، گناہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے، دین مبین اسلام، اس میں صرف دین کا اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا، ایمان لے آنا یا کچھ احکام کو انجام دے دینا، صرف اسی کا نام دین نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں خود کو گناہوں سے بچانا، اللہ نے جن چیزوں سے نہیں کی ہے ان سے بچانے کو بھی دین کہتے ہیں، بچانا بھی ضروری ہے۔ صرف اعتراف کر لینا، صرف مان لینا دین نہیں ہے۔ اگر صرف مان لینا دین ہوتا تو شیطان بھی مانتا تھا، شیطان بھی تو مانتا تھا نا۔ جتنے دشمن انبیاء الہی اور ائمہ معصومین کے مقابل میں آئے، اگر صرف ماننے کی بات ہوتی تو وہ بھی مان لیتے۔ نہیں، صرف ماننا نہیں، مطالبہ کچھ چیزوں کو ترک کرنے کا بھی تھا، کچھ چیزوں سے خود کو بچانے کا بھی مطالبہ تھا، جسے ہر کوئی انجام نہ دے پایا، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں انجام پائیں کہ تمام انبیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل اور یہ ظالم لوگ ٹکرائے۔ کیوں؟ کیونکہ جن چیزوں سے انہیں باز رہنے کے لیے، جن چیزوں سے ان کو ترک کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، یہ ان کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ دین مبین اسلام صرف اور صرف کچھ چیزوں کو مان لینے کا نام نہیں، بلکہ پورا مکمل دین کے کچھ چیزوں کو ترک بھی کرنا ہے، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ یہ جو دین ہے، خاص طور پر یہ تشیع، محبت اہل بیت، محبت امام علی علیہ السلام، ولایت امیر المومنین علیہ السلام، یہ جتنی آسانی سے ہم کو ملی ہے، میں ہمیشہ یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ جتنی آسانی سے ہم کو ملی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، مطلب میں اس چیز کو ملاحظہ کر رہا ہوں کہ جب بھی
مولا کا نام آتا ہے تو فوراً صلوات پڑھتے ہیں، کسی امام کا معصوم کا نام آتا ہے آپ لوگ فوراً صلوات پڑھتے ہیں، ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کے نام کے بعد بھی صلوات نہیں پڑھی جاتی ہے، جبکہ اسی نام کی خاطر لوگوں نے اپنی زبانیں کٹوائی ہیں، در بدر ہوئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا مال و منال سب کچھ چھوڑ دیا اسی نام کی خاطر۔ ہم تو صرف صلوات پڑھتے ہیں نا، ہمیں ابھی ہمارے لیے وہ شرائط آئے نہیں کہ ہمیں ان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہو، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑا ہو۔ ہم نے تو ان کی جو ان کا کردار تھا یا کربلا والوں کا، ہم نے ان کی برکتوں کے سائے میں زندگی گزاری ہے، ہم ان کے برکتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے جیسے پہچاننا چاہیے تھا، جیسے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو یا ائمہ معصومین کی ذات کو، ان کے کردار کو جیسے پہچان کر اپنے کردار کو ان کے کردار سے جیسے ملانا چاہیے تھا، ویسے ہم نے ملایا نہیں ہے۔ یہ بات کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اس ولایت کو اور اس محبت اہل بیت کو پہچنوایا تھا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کو دیگر تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے ایک بہترین طور پر ویسا انسان بنانا چاہیے تھا جیسا ائمہ معصومین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ آپ یہ غور کریں کہ جب اہل یمن کو پتہ چلا کہ مدینے میں کوئی رسول ہیں اور وہ مبعوث بالرسالت ہوئے ہیں، تو چونکہ انہوں نے گزشتہ اپنے رہبروں اور لیڈروں سے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، انہیں پتہ تھا، تو وہ فوراً مدینے آئے کئی لوگ، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک نبی ہوگا اور اس کا ایک وصی ہوگا۔ وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ فما وصیو، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کا وصی اور آپ کا وزیر، آپ کے بعد امام کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ هو الذی امرکم اللہ باعتصامہ بہ، میرا وصی وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس سے جڑنے کے لیے، اس کو اپنا رہنما اور رہبر ماننے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی جو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ کون ہے، اس سے کیا مراد ہے، تھوڑا اور واضح کیجیے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد دو چیزیں ہیں، حبل من اللہ و حبل من الناس۔ کا حبل من اللہ قرآن مجید ہے اور حبل من اللہ میرا وصی ہے۔ ابھی بھی رسول اللہ نے نام نہیں لیا۔ اب یہ اہل یمن اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بتائیے یہ وصی آپ کا کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا وصی وہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند عالم نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اہل محشر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا کر کفی افسوس مل کر کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کے راستے کو انتخاب کیا ہوتا اور کاش ہم نے رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبر کے راستے کو انتخاب کیا ہوتا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ راستہ میرا وصی ہے۔ اب یہ اہل یمن اور زیادہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا شوق اور ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے وصی کی علامت بتائیے، ہمیں اپنے وصی کی زیارت کروائیے، اپنے وصی کا بتائیے، اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل دل اور اہل بصیرت کے لیے، جن کی نگاہوں میں بصیرت ہوتی ہے، ان کے لیے میرے وصی میں کچھ علامتیں ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کہ اگر تم میرے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں بصیرت کی نگاہ سے دیکھو، دل کی گہرائیوں سے اگر تم نظر کرو تو تم پہچان لو گے میرا وصی کون ہے۔ کس طریقے سے دیکھنا ہے؟ بصیرت کی نگاہ سے، دل کی گہرائیوں سے دیکھنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول کے وصی کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی نگاہ اور دل کی نگاہیں ضروری ہیں اور اس کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا؟ کیا ہر چیز کو با بصیرت نظر اور دل کی گہرائیوں سے دیکھنا ضروری ہے؟
کا دیکھو اگر کوئی چیز اپنے وجود میں بہت زیادہ گہرائی نہیں رکھتی ہے، اگر کوئی چیز بہت زیادہ بافضیلت اور باکمال نہیں ہے تو اس کو ان ظاہری نگاہوں سے پہچان سکتے ہو، لیکن اگر کوئی چیز اپنے وجود میں بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہو، ہر طرح کا کمال رکھتی ہو، ہر طرح کی فضیلت رکھتی ہو، تو اسے ان ظاہری نگاہوں سے نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ اسے بابصیرت اور دل کی گہرائیوں سے پہچانا جائے گا۔ اسی لیے تو رسول اکرم نے فرمایا تھا یا علی ولا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی تم کو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں، کیونکہ وہ نگاہ، وہ بابصیرت اور وہ دل کی نگاہیں کسی کے پاس نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس بیٹھے جو اصحاب ہیں ان میں بصیرت کی نگاہ اور دل کی گہرائیوں سے اگر نظر کرو تو پہچان، توجہ سے سنیے گا۔ اب یہ تمام اہل یمن اٹھے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ تمام اہل یمن اٹھے اور رسول اللہ کے پاس بیٹھے ایک ایک شخص کو غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک شخص پہ بڑی دقت کے ساتھ نظر کرنے لگے، اور ایک ایک شخص کو دیکھتے 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 جب ان کی نظر مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ان کی نظر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پڑی تو یہ لوگ فوراً ٹھہر گئے، اور تاریخ کے جملے یہ ہیں، روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ فوراً امیر المومنین کے پاس جا کر امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ کو مولا کے ہاتھ میں رکھ کر رسول اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس شخص کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل یہیں پہ ٹھہر گئے، اب ہماری نظر ادھر ادھر ہوتی ہی نہیں ہے، اب ہماری نظر ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں بابصیرت نظر سے نوازا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم نے علی کو کیسے پہچانا؟ توجہ سے کیجیے گا، رسول اللہ نے کہا یہ بتاؤ تم نے علی کو پہچانا کیسے؟ تو جیسے ہی یہ پوچھنا تھا، روایت کے جملے ہیں کہ پورے دربار میں کوہرام برپا ہو گیا، تمام اہل یمن بآواز بلند گریہ کرنے لگے، تمام اہل یمن رونے لگے، اور روتے ہوئے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ایک ایک صحابی کو بڑی دقت کی نظر سے دیکھا لیکن ہمارا دل نہ بھرا، آپ کے ایک ایک صحابی کو بڑی دقیق نظر سے دیکھا لیکن ہمارے دلوں کو سکون نہ ملا، لیکن جیسے ہی ہماری نظر علی ابن ابی طالب پہ پہنچی تو ہمارے دلوں کو جو سکون ملا، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہمیں ایسا لگا کہ یہ شخص ہمارا باپ ہے اور ہم اس کی اولاد ہیں۔ ہمیں ایسا لگا کہ یہ شخص ہمارا باپ ہے اور ہم اس کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے نا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اس کے بعد جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ یہ اہل یمن اتنا بہترین، اتنا پختہ ایمان لائے ہیں کہ پھر یہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے زندگی بھر، اور امام کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں رہتے ہوئے یہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ شرط ہے علی کو پہچاننے کی، وہ بصیرت کی نظر، وہ دل کی گہرائیوں سے پہچاننا، صرف سنا سنایا اور چونکہ باپ دادا اور پورا خاندان ولایت علی اور شیعہ علی ہے اس لیے ہم شیعت پہ اور شیعت کے احکام اور ارکان پر عمل پیرا ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں۔ ہاں فائدہ ہے، لیکن جو فائدہ بصیرت کے ساتھ دل کی گہرائی اور ان کی معرفت کے ساتھ جو ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی، اس کا جو فائدہ ہوگا وہ الگ ہوگا، وہ فائدہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو کربلا والے ہیں انہوں نے اپنے امام وقت کو کتنی بصیرت کی نظر سے دیکھا ہے، کتنی دل کی گہرائیوں سے دیکھا ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنے امام وقت کو دل کی گہرائیوں سے پہچانا ہے، دل کی گہرائیوں سے۔ آپ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ شب عاشور کتنا خطرناک ماحول ہے نا، سب کو پتا ہے کہ کل شہادت ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا، امام حسین علیہ السلام سب کو بتا چکے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ مقتل میں ملتا ہے کہ 2 افراد ایسے ہیں
مجھے ان کے نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن 2 افراد امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ جو شہید ہوئے وہ ایسے تھے کہ ان میں سے ایک آپس میں مذاق کر رہے تھے، مذاق شوخی، یہ جو مذاق ہم کرتے ہیں. دوسرے نے کہا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم ایسے حالت میں ایسے عالم میں تم مذاق کر رہے ہو. تو یہ جو مذاق کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم میرے پورے قبیلے سے پوچھ لو، میں اہل مذاق میں سے نہیں ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا ہے، لیکن آج کی رات وہ معراج کی رات ہے، آج کی رات حسین ابن علی علیہ السلام پہ قربان ہونے کی رات، اور آج کی رات سعادت اور کامیابی کی وہ رات ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ مذاق کروں. کیسی معرفت اور کیسا جذبہ تھا ان کے پاس، یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے مسلم بن اوسجہ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ جب وہ گھرے ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مذاہب بھی آئے ان کے پاس، اور مسلم بن اوسجہ کا آخری وقت ہے، بس جان نکلنے والی ہے. حبیب ابن مذاہب نے کہا مسلم بن اوسجہ تمہیں مبارک ہو، بہت پیاسے ہو، بہت پریشان ہو، جاؤ کہ تمہیں انشاءاللہ نبی اکرم کوثر کے جام سے تمہیں سرفراز کریں گے. اس کے بعد حبیب فرماتے ہیں کہ اے مسلم بن اوسجہ اگر قرار اور طے یہ نہ ہوتا کہ میں بھی کچھ لمحوں کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا، تم سے متصل ہو جاؤں گا، تو میں تم سے ضرور کہتا کہ اگر کوئی وصیت ہو فرماؤ، کوئی فرمائش ہو تو فرماؤ، کوئی تمہاری آخری خواہش ہو تو بتاؤ. چونکہ میں بھی تمہارے پاس تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا تو ایسے میں تمہاری کون سی وصیت، تمہاری کون سی خواہش پوری کر سکتا ہوں. خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی تمنا نہیں ہے، صرف ایک خواہش ہے حبیب، جب تک زندہ ہو امام حسین کی طرف انگلی اٹھا کر مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ اس امام حسین کا خیال رکھنا، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے ان کے اوپر ایک کوئی حرف نہ آنے پائے. اللہ اکبر، ایسے چاہنے والے تھے. دعا کیا کریے جب بھی فرش عزا پہ آیا کریے خداوند عالم سے کہ پروردگار ہمیں وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور کربلا والوں کی جو معرفت اور جو ایثار اور وفاداری اور قربانی کا جو جذبہ تھا اس کا ذرہ برابر وہ وفاداری کا جذبہ ہمیں بھی عنایت فرما. یہ دعا کیا کریے جب بھی مجلسوں میں جایا کریے. مجلسوں میں جو رزق تقسیم ہوتا ہے اس سے بڑا رزق کہیں نہیں ملے گا، اور اگر یہ رزق تمہیں مل گیا مجلسوں میں تو پھر دنیا میں ہمیشہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، پھر دیگر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. دعا کیا کریے. میں نے پہلے ہی دن کہا تھا ہمارے اس دامن داغدار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے جس طرح سے محبت امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں میں رکھ کر ہم پر یہ احسان کیا، اسی طرح ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ فرش عزا نصیب کیا، ہمیں یہ فرش عزا عنایت فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کہ اگر اس فرش عزا پر امام حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام پر روئے اور آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکل گیا تو یہ ایک قطرہ آنسو ایک دیکھنے میں تو ایک قطرہ ہوگا مگر پوری دنیا کی طاقتیں اور دولتیں مل کر اس ایک قطرے کو خرید نہیں سکتی. یہ ایک قطرہ آنسو اتنا زیادہ بارزش اور باقیمت ہوگا. ہاں میرے عزیز، 9 محرم ہو گئی، آج تمام ہو گیا ایام اعظم. امام پر گریا اور نوحہ و ماتم کے ایام تمام ہو گئے. جو کسر بچی ہو، جس کی جو آرزو بچی ہو، جو خواہش بچی ہو، بس 2 دن. میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ خیموں سے جدا ہو کر میدان کا معائنہ کرنے کے لیے گئے تو نافع بن ہلال بھی امام کے ساتھ گئے، اور نافع نے کہا مولا مجھے ان ظالموں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ بہت پست فطرت لوگ ہیں، مجھے آپ کی جان کا خطرہ تھا اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا. امام نے کہا نافع اب آ ہی گئے ہو تو آؤ. اس سے پہلے عزیزوں کچھ چیزیں اور عرض کر دوں کہ کل عاشور کا دن ہے. عاشور کا دن یعنی کسی بھی طریقے کی کوئی خوشی ہمارے لیے نہیں ہے.
کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی کاروباری کام نہیں کرنا ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملے کو انجام نہیں دینا ہے، دن بھر نوحہ ماتم گریہ زاری اپنے اوپر طاری رکھنا ہے، کسی کو سلام نہیں کرنا ہے، سلام نہیں کرنا ہے۔ سلام یعنی کیا؟ سلامتی نا، لیکن عاشور کے دن تو زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے نا، کیسی سلامتی؟ امام حسین کا گھر اجڑ گیا عاشور کے دن، پھر کیسی سلامتی؟ ہاں اگر کوئی سلام کر لے عادتاً تو اس کا جواب دے دینا ہے، لیکن سلام نہیں کرنا ہے۔ کوئی خوشی نہیں منانی ہے، عاشور کے دن اس چیز کا خیال رکھنا ہے، فاقہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اپنے آپ کو، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا احساس ہو پیاس کا، تھوڑا سا کربلا والوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو، ان چیزوں کو انجام دینا ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، شب عاشور ہے، نافع بن ہلال جب امام کے پیچھے پیچھے آئے تو امام نے کہا نافع کیوں آئے ہو؟ کہا مولا مجھے آپ کی جان کی پرواہ ہے، مجھے ان ظالموں کا ذرہ برابر بھروسہ نہیں ہے، آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ امام نے کہا نافع جب آ ہی گئے ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اونا محمد گریں گے، نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب قاسم کو شہید کیا جائے گا اور قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا جائے گا۔ نافع آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ اے نافع دیکھو یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے عقلی اکبر کے کلیجے سے برچی کو نکالوں گا۔ اے نافع دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں گے۔ نافع یہ سنتے جا رہے ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں، نافع مولا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور نافع کی طبیعت پریشان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ نافع فرماتے ہیں مولا یہ کسی نشیب سے کسی خاتون کے رونے کی صدا کیسی آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا نافع نظروں کو جھکا لو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری مکھیا زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ جب امام واپس آئے تو نافع یہ فرماتے ہیں کہ میں امام کو دیکھا، امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے۔ نافع فرماتے ہیں کہ میں پہرے داری کی نیت سے بیوی کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا، میں نے سنا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام سے فرما رہی کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے نا، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے نا، ان میں سے کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ کل آپ کو جب مسائل اور سختیوں کو دیکھے، جب مشکلات کو دیکھے تو آپ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، لیکن ہاں میرے عزیزوں یہاں پر ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ جناب زینب کا حق بنتا ہے یہ پوچھنا، کیوں؟ کیونکہ جناب زینب دیکھ چکی ہیں کہ بابا کے اصحاب نے، بابا کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے دھوکہ دیا تھا، بھیا کے اصحاب نے بھی دھوکہ دیا تھا، اسی لیے تو جناب زینب پریشان تھی۔ جب جیسے ہی نافع نے یہ سنا، نافع تڑپ گئے، نافع پریشان ہو گئے، دوڑ کر نافع حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور آ کر کہا حبیب تم یہاں بیٹھے ہو؟ ارے فرزند امیر المومنین اور علی کی بیٹی کا دل بے چین ہے، انہیں قرار نہیں ہے، انہیں ہماری وفاداری پہ بہت زیادہ اطمینان نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں ایسی ایسی باتیں سن کے آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب اور انصار کو بلایا۔ اب مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ تمام اصحاب و انصار حبیب کے پاس جمع ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ایسی ایسی بات ہے۔ حبیب نے کہا میں اپنی تلوار نیام سے نکال کر بی بی اور امام حسین کے خیمے کے پاس جا کر اپنی وفاداری کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو آؤ۔ تمام اصحاب اور انصار اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر بی بی کے خیمے کے باہر پہنچے۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ لوگ پہنچے، ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے آواز دی اے ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اے بناتے حرم رسول خدا، اے رسول خدا کی خاتون، اے رسول خدا کے گھرانے کی خاتون، اگر آپ کا حکم ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ چاہنے والے، یہ آپ کے عزادار، یہ آپ کے عاشق، یہ آپ پر اپنی جان کو نثار کرنے والے حاضر ہیں۔ تلوار نیام سے نکال کر اپنی گردنوں پہ رکھ دی۔ کہا بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے سر و تن میں ابھی جدائی کر دیں۔ بی بی آپ پریشان نہ ہوئیے، جب تک ہم زندہ ہیں
دشمنوں کو آپ کی طرف آنے دیں گے. میں کہوں گا اے حبیب بڑا حق کے وفاداری نبھا رہے ہو, ابھی تو سارے لوگ موجود ہیں تو اتنا خیال, لیکن اے حبیب عصر عاشور جب سب لوگ شہید ہو جائیں گے تو یہی بناتے رسول ہوگی, حرم رسول خدا کی خواتین ہوگی, زینب و کلثوم ہوگی, ظالم ان کے سروں سے چادر چھین لیں گے, کوئی مورث و مددگار نہ ہوگا, کوئی مستغاث اللہ